الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ عرض و معروض سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی حضور اور آل حضور میں اور ایک مرتبہ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی آج حضور غریب نواز کا عرس کا دن ہے۔ شروع سے آپ لوگ غریب نواز کے اسوہ حسنہ پر، کرامات پر، تعلیمات پر جامع تقاریر سن رہے تھے۔ یہ وہ غریب نواز ہیں جب آپ نے طواف کیا، کعبے کے اندر ہیں، آواز آتی ہے اے معین الدین ہم تم سے خوش ہے، مانگو جو مانگنا ہے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو غریب نواز نے کیا مانگا؟ کہا اے رب العالمین میرے تمام مریدوں کو بخش دیا جائے۔ تو پھر ندا آتی ہے جاؤ معین الدین تمہارے تمام سلسلے والوں کو بخش دیا گیا۔ یہ وہ غریب نواز ہے۔ آج جو مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں، میناروں سے حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی صدائیں آ رہی ہیں، تو وہی غریب نواز کا فیضان کرم ہے جو آج ہندوستان میں مسلمان آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور ایک بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے چاہنے والوں کی خوشبو ہند سے آ رہی ہے۔ تو کب فرمایا؟ کوئی ہندوستان کا آدمی آ کر سرکار کے پاس ایمان نہیں لایا، کوئی وہاں سے یہاں پر نہیں آیا، لیکن تب سرکار نے فرما دیا تھا کہ میرے چاہنے والوں کی خوشبو ہندوستان سے آ رہی ہے۔ کس لیے فرمایا تھا کہ آپ ساری دنیا میں دیکھیے آپ زیادہ چاہنے والے سرکار کو ہندوستان میں ملیں گے، اس لیے فرمایا تھا کہ انہی کی اولاد یہ غریب نواز سے لے کر بختیار کافی سے لے کر ارشاد زنجیاوانی سے لے کر سبھی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے محبت کے چراغ یہاں کے ایمان والوں کے دل میں جگا دیے۔ یہ وجہ ہے کہ آج آپ کو سرکار کے چاہنے والے ہندوستان میں ملتے ہیں۔ کئی کرامات مشہور ہیں، سنتے ہیں۔ جو چیز میں بولنے جا رہا تھا 2-3 بیشتر مقررین نے 2 واقعات سنا دیے، پھر بھی تبرکاً غریب نواز کا تذکرہ کرتا ہوا آگے چلوں۔ کرامات کو دیکھ کسی کو بھی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری نے یہ نہیں کہا کہ تم آؤ ایمان لا دو، تم آؤ مسلمان ہو جاؤ۔ کہیں تاریخ اٹھا کے دیکھیے کسی کو بھی آپ نے نہیں کہا، لوگ خود بخود چلتے آتے گئے، لوگ ایمان والے بنتے گئے۔ کرامتوں کو دیکھ کر بنا، آپ کے احوال کو دیکھ کر بنا، آپ کے چہرے کو دیکھ کر بنا۔ ایک واقعہ سنا دوں، غریب نواز کا جہاں کہیں بھی قافلہ جاتا، جہاں کہیں بھی آپ ٹھہر جاتے تو لوگوں کو کھانے کی دعوت دی جاتی، کھانا کھلوایا جاتا۔ ایک موقع پر دسترخوان بچھائے، سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ایک آدمی دور ٹھہرا ہے۔ آپ نے اپنے مریدوں سے پوچھا کیوں اس کو کھانے کی دعوت نہیں دی؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ مہتر ہے، غلاظت کو صاف کرنے والا ہے، گندگی کا کام کرنے والا ہے، اس لیے اس کے کھانے کی دعوت نہیں دی گئی۔ قربان جاؤ غریب نواز کے، آپ اس شخص کو بلاتے ہیں، اپنے بازو بٹھاتے ہیں، نوالا ملا کر اپنے ہاتھ سے نوالا دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ نوالا اس کے حلق سے نیچے نہیں گزرا، اس نے اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہے خواجہ غریب نواز، زندہ رہے تو بھی ایسے، مزار میں بھی تو ایسے،
ایک افغانی افغانستان سے آیا، بولے خواجہ کے دربار میں ہر چیز ملتی ہے، تو روز خواجہ کے فجر کے بعد خیرت کلام پاک پڑھنے لگا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 40 دن گزر گئے، قرآن پڑھتا گیا، قرآن سناتا گیا۔ اس کی جو منت جو مراد تھی 40 دن کے اندر پوری نہیں ہوئی۔ یہ افغانی ذرا پاگل ہوتے، ایک ہنٹر نکالا، غریب النواز کی مزار پر کوڑلے سے مار کر کہتا ہے خواجہ تو مر گیا، مجھے کچھ نہیں دیا، یہ کہہ کر چل کے نکل گیا۔ دوران سفر افغانستان کی طرف نکلا تو ایک شخص، ایک نورانی چہرہ آیا، بولے تیری یہ منت تھی، یہ لے سواری، یہ لے تو اشرفیوں کی پوٹلی، یہ لے سواری، یہ اشرفیوں کی پوٹلی، تو یہ لے کر آیا تھا خواجہ غریب النواز کے پاس، یہ لے لے۔ تو افغانستان نے کہا مجھے تو وہاں نہیں ملا، تم کون ہے جو مجھے دے جا رہے ہو؟ غریب نواز وہ شخص فرماتا میں خواجہ معین الدین چشتی ہوں، یہ تیری مراد ہے، تو یہ لے لے۔ فوراً قدموں پہ گرا، بولے حضور وہاں پر نہیں دیے 40 دن میں، یہاں آ کے دے رہے ہیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں تو روز خیرت کلام پاک پڑھتا تھا میری مزار پر، تیری خیرت مجھے پسند آ جاتی تھی، اگر میں تجھے دے دیتا تو تو چلے جاتا، اس لیے میں تیری خیرت سن رہا تھا۔ لوٹ آیا، واپس آیا، مزار پر سر رکھ کر کہنے لگا خواجہ زندہ ہے، خواجہ زندہ ہے، خواجہ زندہ ہے، یہ ہے خواجہ معین الدین، یہ وہ خواجہ معین الدین چشتی ہے۔ ابھی مجاہد بھائی نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ خاص التمش کا واقعہ سنایا، یہاں پر ایک واقعہ مجھے بھی یاد آیا، میں سناتا ہوں، آگے چلوں۔ حضور غریب نواز اجمیر میں ہیں، آپ کے ایک مرید خادم حاضر ہوئے، کہنے لگے میرا ایک کام التمش کے پاس ہے، آپ میرا کام کروا دیجئے، کیونکہ آپ کے مرید ہیں، بختیار کاکی کے مرید ہیں۔ تو غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے، میں خود چلتا ہوں۔ غریب نواز چاہتے کہ ایک چٹھی بھیج دیتے، آدمی کو بھیج دیتے، ایک خاصد کو بھیج دیتے، اس کا کام ہو جاتا، لیکن اجمیر سے پیدل دلی کی طرف چلے۔ جیسے آ رہے تھے اطلاع التمش کو ملی، اطلاع بختیار کاکی کو ملی کہ غریب نواز دلی کی طرف پیدل آ رہے ہیں۔ دونوں نے دلی کی سرحد پر جا کر آپ کے استقبال کے لیے ٹھہرا، فوراً آپ کو وہاں پر آپ کی آمد کے پاس حاضر ہوئے، قدم بوسی کہہ کر کرنے لگے حضور آپ یہاں تک تشریف لائے، اطلاع نہیں، اور پتہ چلا ایک آدمی کے کام کے، ایک مرید کے حاجت روی کے لیے آپ تشریف لا رہے ہیں۔ التمش کہنے لگا اگر آپ بول دیتے تو ہم یہ کر دیتے، اطلاع دے دے تو کر دیتے۔ تو غریب نواز نے فرمایا ایک حاجت روا کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ میرے ایک ایک قدم پر میرے درجے بلند فرما رہا ہے، اپنے راز کے پردے مجھ پر کھول رہا ہے، ہر قدم پر مجھے اس کے راز مجھ پہ کھل رہے ہیں، اس لیے میں اس کے لیے چل کے آیا ہوں۔ یہ تھے غریب نواز، ایک اپنے مرید کی کس طریقے سے مدد کرے۔ کئی ایک واقعات آپ کو ملتے ہیں خواجہ غریب نواز کے۔ اب آئیے کچھ دوسرے بزرگان دین کے 2-4 واقعات سناتا ہوں، آگے چلوں۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی ایک اپنے زمانے کے بڑے بزرگ گزرے۔ یہ اولیاء اللہ کا جو تصرف ہے وہ کیسا رہتا، ان کی طاقتیں کیا ہے، مرنے سے پہلے بھی وہ طاقت میں ہے، پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی طاقت ڈبل ہو جاتی ہے، اور کشف کس طریقے سے ہوتا ہے، اس پہ 2-4 واقعات میں سناتا ہوں، آگے چلوں۔ بہاؤالدین نقشبندی آپ کو حضرت میر کلال رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ چرچے سنتے، جا کر آپ سے خط مل لوں، ایک خط ملاقات کر لوں، تو چنانچہ آپ نے حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے آپ اندر جاتے دیکھتے ہیں کہ لوگ کشتی لڑ رہے ہیں، اور اب کشتی میں آپ بھی حصہ لیے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے سنا، کیونکہ بہاؤالدین نقشبندی ایک عالم تھے، علماء اکرام کو اپنا علم کا بھرا رہتا، تو بولے میں ایک بزرگ کے پاس آیا کچھ فائد حاصل کروں۔ ارے آپ بزرگ کشتی لڑ رہے ہیں، کشتی لڑ رہے ہیں،
یہ خیال دل میں آیا، کشتی چل رہی ہے، آپ کے غنودگی طاری ہو جاتی ہے، آپ سو جاتے ہیں، آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ جب آپ سو جاتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں جنت کی طرف ایک راستہ ہے، وہ راستے کے بیچ میں نہر ہے، اور اس نہر میں حضرت بہاؤالدین نقشبندی اتر جاتے ہیں۔ جیسی وہ نہر میں اترتے وہ دلدل رہتی، دلدل میں پھنسنے لگتے، کمر تک پھنس جاتے، بغلوں تک پھنس جاتے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ اتنی دیر میں میر کمال رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرتے، آپ فوراً بہاؤالدین نقشبندی کا ہاتھ پکڑ کر زور سے آپ ان کو زمین پر لے کر جنت میں لے چلے آتے، فوراً آپ کی نیند ہوشیار ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ میر کلال رحمۃ اللہ علیہ وہاں سامنے کھڑے ہیں، کشتی چل رہی تھی۔ یہ خواب تو آپ دیکھے، بہاؤالدین نقشبندی نے خواب دیکھا، لیکن میر کمال فرماتے ہیں ہم کشتی اس لیے لڑتے ہیں کہ لوگوں کو دلدل میں سے بھی کھینچنا پڑتا ہے۔ خواب دیکھتے ہیں بہاؤالدین نقشبندی، فرما رہے ہیں میر کمال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جو تعلق ہوتا ہے، اسی تعلق پہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں۔ حضرت ابن محمد حریری رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ ایک مسجد میں عصر کے وقت پر جاتے ہیں تو ایک درویش بال بکھرے ہوئے عصر کی نماز پڑھ کر جھک کر آپ بیٹھ جاتے، مغرب کا وقت آتا تو درویش ویسی بیٹھے ہوئے رہتے، تو حضرت فرماتے ہیں چلے یہاں کے خلیفہ وقت کے پاس شام کا کھانا ہے، آپ بھی ساتھ چلیے۔ تو درویش کہتے ہیں ہم کسی خلیفے کے پاس نہیں چلتے، لیکن میری ایک خواہش ہے۔ بولے کیا ہے؟ مجھے گرم حلوہ کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، اب وہ حلوہ مجھے کھلا دیں۔ لیکن یہ حریری رحمۃ اللہ علیہ اس درویش کی بات کو نظر انداز کر کے، کیونکہ خلیفہ وقت کے پاس جانا تھا، وہ پوری جماعت کو لے کر خلیفے کے پاس چلے جاتے، شام کا کھانا ہو جاتا، شام میں گھر کو مسجد کو نہیں جاتے، گھر کو جا کے سو جاتے ہیں۔ رات میں خواب دیکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء اکرام کی جھرمٹ میں ہے، تو یہ فوراً سرکار کے قریب پہنچ کر سرکار کو سلام کرتے ہیں، سرکار اپنا چہرہ پلٹ لیتے ہیں، دوسری مرتبہ سلام کرتے ہیں تو سرکار اپنا چہرہ پلٹ لیتے ہیں۔ حریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، آپ جو میرا سلام نہیں لے رہے ہیں، مجھ سے چہرہ پلٹا لے رہے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کل ہمارا ایک درویش تمہارے یہاں آیا تھا، ایک چھوٹی سی خواہش کی تھی، تم نے اس خواہش کی تکمیل کی نہیں کی، اس لیے میں اپنا چہرہ پلٹا دے رہا ہوں۔ دیکھیے اس سے پہلے کا خواب یہ بھی سنیے آپ، فوراً نیند سے بیدار ہو کر سیدھا مسجد میں جاتے ہیں، درویش وہاں سے نکل رہا ہوتا، اس کو پکڑ لیتے ہیں، کہتے کل میں تمہاری خواہش پوری نہیں کیا، آج میں آپ کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو درویش کہتا ہے میری خواہش کے لیے سرکار کو میں زحمت دینا نہیں چاہتا، میں تمہیں کوئی حلوے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ دیکھنے والا خواب درویش کو خبر، وہ دیکھنے والا خواب بہاؤالدین کا میر کلال رحمۃ اللہ علیہ کو خبر۔ یہ جو کنیکشن ہے، یہ تصرفات ہے، یہ اولیاء اکرام کا اسی طریقے سے اب یہ اولیاء کرام ایک دوسرے کی لاج رکھتے، ان کی راج اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بسا بزرگ گزرے، ہزاروں واقعات، آپ کی بیوی ذری تیز تھی، روز حبیب اعظمی جنگل میں چلے جاتے عبادت کے لیے۔ بیوی نے کہا گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کام پر جاتے ہو مزدوری نہیں لاتے ہو، اب تم کام پہ جا رہے ہو تو ضرور مزدوری لے کے آنا۔ تو آپ جاتے ہیں، پھر شام میں لوٹ آتے ہیں، پھر کہتے کیا ہوا مزدوری؟ بولے میں جس کے پاس کام کرتا ہوں وہ اتنا کریم ہے، اس سے میں مزدوری پوچھنے کے لیے مجھے شرم آ رہی ہے، تھوڑے دن کے بعد پوچھ لوں گا۔ اسی طریقے سے کئی دن گزر گئے، ایک دن بیوی نے کہا اگر آج مزدوری لے کے نہیں آ رہے ہو تو کل سے دوسرے کے پاس کام پہ چلے جانا، اس کے پاس کام پہ نہیں جانا۔ پھر آپ اٹھ کر جنگل میں چلے جاتے، پھر اپنی عبادت میں محو ہو جاتے۔ اب پریشان ہوتے کہ میں اپنی بیوی کو کیا جواب دوں، مزدوری کہاں سے لا کے دوں۔ جیسی گھر میں داخل ہوتے آپ دیکھتے ہیں گھر میں دسترخوان بچھا ہوا ہے، چولہا جل رہا ہے، بیوی خوش ہے، مسکرا رہی ہے،
تو بولے کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ بولے تم جن کے پاس کام کرتے ہو واقعی میں کریم ہے، وہ واقعی میں بہت بڑا سخی ہے، وہ اس نے اتنا اراج بھیج دیا، اتنے اشرفیاں بھیج دیا، اتنا سامان بھیج دیا کہ میرا گھر بھر گیا۔ ابھی بھی آدمی رو اٹھے، وہ کریم نہیں ہے، وہ چھوٹا مالک نہیں ہے، وہ تمام زمین و آسمان کا مالک ہے، اس پروردگار کی میں مزدوری کر رہا ہوں۔ تو ان بزرگان دین کی لاج اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد بھی حضرت ایک بلخ کا واقعہ عاصم رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کی محفل سجی ہے، آپ نے اس محفل میں دعا فرمائی، اے پروردگار اس محفل میں جو سب میں زیادہ گنہگار ہے، سب میں بدکار ہے، اس کی مغفرت فرما دے۔ آپ نے دعا تو فرما دی۔ پہلے زمانے میں، اب آج کل تو چوری کو بہت سی چیزیں مل گئی، پہلے زمانے میں لوگ کفن چورا بھی تھے، کچھ بھی نہیں ملتا تھا تو کپڑا چورا لیتے تھے، تو اس کے اندر ایک کفن چور بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کو پتا نہیں، محفل میں موجود تھا، عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، وہ بھی اس محفل میں تھا۔ محفل ختم ہوئی، جب رات کو گھر جانے لگا تو رستے میں قبرستان میں گھسا، قبر کھود کر خبر چرانے کی کوشش کی، آواز آئی، اے نادان، آج تو اس محفل میں تو بخشا گیا، پھر دوبارہ سے تو گناہ کر رہا ہے۔ تو حضرات، ان بزرگان دین کے دعاؤں میں اثر، ان کے بارگاہوں میں اثر، تو ہمارے ایسے محفلوں میں یہ تقاریر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات کا ایمان زندہ رہے، ان بزرگان دین کے تعلیمات سے آپ لوگ آراستہ ہوتے رہیں۔